امریکہ کا گائیڈڈ میزائل آبدوز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چین کا روس اور یوکرین پر کشیدگی کم کرنے پر زور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ نے خطے میں طیارہ بردار بحری بیڑا اور میزائل بردار آبدوز تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خبررساں ادارے رائٹرز نے ایکسیوس رپورٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے امریکہ کو بتایا کہ ایران اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت دفاع نے امریکہ کے ساتھ ہونے والی رابطے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے بیان کے مطابق اس موقع پر لارڈ آسٹن نے اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر مشرق وسطی میں امریکی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کا ذکر کیا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے بات چیت میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں ایران اور اس کے اتحادیوں کو بھی متنبہ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں تنازع کو نہ بڑھائیں۔ تینوں ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ لڑائی اب ختم ہونی چاہیے اور عسکری تنظیم حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کو رہا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے فوری اور بغیر کسی رکاوٹ کے امداد کی ترسیل ہونی چاہیے۔ اسرائیل حماس کے ساتھ امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں دوبارہ شامل ہونے کی رضامندی دے چکا ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ کسی نئی تجویز کی بجائے صدر بائیڈن کے تجویز کردہ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے خان یونس سمیت جنوبی غزہ کے محفوظ زون قرار دیے گئے متعدد علاقوں سے ایک بار پھر فلسطینیوں کے انخلاء کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل کا یہ تازہ حکم غزہ کے جنوبی علاقے میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر ہونے والے مہلک حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس حملے میں 90 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ فضائی حملہ اسرائیل کی 10 ماہ سے جاری جنگ میں مہلک ترین حملہ تھا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے امریکہ اور دوسرے ثالثوں پر زور دیا ہے کہ امریکہ کی تجاویز کی روشنی میں جس جنگ بندی منصوبے پر گزشتہ ماہ اتفاق ہوا تھا اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ چین نے کہا ہے کہ ایران کو اپنی خود مختاری اور سلامتی کی دفاع کا حق حاصل ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے ایرانی ہم منصب سے اتوار کو ٹیلی فون پر گفتگو کی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر چین کے اعلیٰ سفارتکار نے تہران میں 31 جولائی کو عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کی مذمت کا اعادہ کیا۔ وانگ جی نے کہا کہ حماس کے سربراہ پر حملہ نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس نے خطے کے امن و استحکام کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ یوکرین کی طرف سے روسی علاقے میں پیش قدمی کے بعد چین نے فری کین پر کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔ بیجنگ کی طرف سے کشیدگی کم کرنے پر زور ایک ایسے وقت دیا گیا ہے جب کیف کی فورسز نے روسی علاقے کرسک کے اندر 30 کلومیٹر تک پیش قدمی کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو کہا کہ میدان جنگ میں توسیع نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی فریق کی طرف سے جنگ میں مزید شدت آنی چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ چین عالمی برادری کے ساتھ رابطہ جاری رکھے گا اور یوکرین روس بحران کے سیاسی حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ چین روس کے قریب ہونے کے باوجود یوکرین روس جنگ میں ایک غیر جانبدار موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ ادھر خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یوکرین کے فوجی دستے اس کی حدود کے 30 کلومیٹر تک اندر آ گئے ہیں۔ فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کیف کی روس کے خلاف یہ سب سے بڑی جوابی کارروائی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق کرسک کے علاقے میں روس اور یوکرین کی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یوکرین کی طرف سے گزشتہ 6 دن سے کرسک میں جاری پیش قدمی کو ماسکو کیف کی اشتعال انگیزی قرار دے چکا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔